السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ یقیناً اپنے گھر بار میں خوش ہوں گے، ہنستے آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو آج میں دھڑکن کی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو چکی ہے، کل انشاءاللہ عبد الحب کی ایپیسوڈ بھی آئے گی۔ تو چلے ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جان، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت سب ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ بازی نے 10 منٹ پہلے ہی سب کو ڈائننگ ہال میں اکٹھے ہونے کے لیے پیغام بھجوایا تھا۔ صنم، سارم اور شاذم ایک ساتھ 3 سیٹ صوفے پر بیٹھے تھے۔ دل اور جان ڈبل سیٹ صوفے پر بیٹھے تھے۔ قرار، من، بازل اور کومل ایک ساتھ بڑے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ہی دنین اور دھڑکن کھڑی تھی۔ پری ایک سائیڈ پر چپ چاپ کھڑی تھی۔ بازل کی آواز ڈائننگ ہال میں گونجی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کون سا فیصلہ بابا جان؟ جان نے سیدھے ہو کر بیٹھتے سوالیہ نظروں سے بازل کی طرف دیکھا۔ میں نے اگلے ہفتے دنین اور شاذم کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بازل کی بات پر سب نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دنین اور شاذم کے چہرے پر چمک در آئی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ نظریں اٹھا کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھیں۔ جان اپنی جگہ چوں کا توں بیٹھا رہ گیا۔ بابا، شاذم پہلے میری بیٹی کو ٹھکرا چکا ہے۔ جان کی آواز میں کرب تھا۔ اس کی بات پر وہاں بیٹھے سبھی نفوس کو یکدم سانپ سونگھ گیا، کیونکہ سبھی جانتے تھے شاذم نے بہت غلط کیا تھا۔ دنین کی سنہری آنکھوں میں پانی اترا۔ شاذم کے دل میں درد سے ٹیسیں اٹھی تھیں۔ ماموں، مجھے معاف کر دیں، میں اس وقت غلطی پر تھا۔ بچوں سے غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، ماں باپ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میں نے واقعی اس وقت بہت غلط کیا تھا، لیکن اب آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں اور دنین کو میرا محرم بنا دیں۔ شاذم نے اپنے ہاتھ جوڑتے سب سے معافی مانگی۔ اس کے الفاظوں پر جہاں دنین بے یقین تھی، باقی سب ہی حیران تھے۔ کہاں دیکھا تھا انہوں نے شاذم کا ایسا روپ؟ آج اپنے اس ایکٹ سے وہ سب کو حیران کر گیا تھا۔ وہ دنین کے لیے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ شاذم اپنے کام سے کام رکھنے والا، کسی کو منہ نہ لگانے والا، اپنی دنیا میں مگن رہنے والا، آج اپنی محبت کے لیے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا التجا کر رہا تھا۔ دنین کی آنکھوں سے موتی لڑیوں کی صورت بہے۔ جان کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ شاذم اس کے ہاتھوں میں کھیلا تھا، اس کے بیٹے جیسا ہی تھا، بلکہ اس کا بیٹا ہی تھا۔ اگر اس نے ایک بار دنین کو ٹھکرایا تھا تو آج دوسری بار وہ جان کے سامنے سوالی بن کر بیٹھا تھا، اور وہ بھی اپنی غلطی پر نادم۔ ہاتھ جوڑے سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ اگر اب بھی جان انکار کر دیتا تو یہ کفران نعمت تھی۔ جان نے مسکرا کر شاذم کی طرف دیکھا اور اٹھ کر اس کی طرف پیش قدمی کی۔ شاذم ہاتھ جوڑے ہی کھڑا رہا۔ جان نے شاذم کے بندے ہاتھوں کو کھولا اور اسے بغل گیر ہوا۔ سب کے سنجیدہ چہروں پر مسکراہٹ در آئی۔ نکاح اگلے ہفتے ہی ہوگا۔ جان نے شاذم سے الگ ہوتے سب کی طرف دیکھتے حتمی فیصلہ سنایا تو دل اور صنم اٹھ کر جلدی سے ایک دوسرے کے گلے لگی، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگی۔ دھڑکن، من اور کومل سب بھی ایک دوسرے سے مل کر مبارکباد دینے لگے۔ دنین بت بنی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کی سن لی تھی، اس کی محبت اس کا نصیب بن گئی تھی۔
اللہ نے اس کی محبت اس کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ وہ بے یقین سی ڈبڈبائی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ دنین، جان نے دنین کے سر پر ہاتھ رکھا تو دنین کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو نکل کر اس کی گالوں پر بہے۔ وہ جان کے سینے سے لگ کر بے آواز رونے لگی۔ شاذم اسے بھیگی ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بہت بار اس کا نازک دل بے دردی سے توڑ چکا تھا، پر اب اس نے تہیہ کر لیا تھا وہ دنیا کی ہر خوشی اس کی جھولی میں ڈالے گا، ہر ممکن طریقے سے اسے خوش رکھے گا۔ خوش نصیبی نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، پر آج خوش نصیبی اس کا مقدر ٹھہری تھی۔ اس نے آنکھ کے کونے سے آنسو چومتے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے دنین اور اس کا نصیب ایک ساتھ لکھ دیا تھا۔ دھڑکن مٹھائی لائی اور سب کا منہ میٹھا کروانے لگی۔ پری نے بھی دنین کے گلے لگ کر اسے مبارکباد دی۔ اس کا دل اداس تھا، یہ اس کے اپنے نہیں تھے، اس کا اپنا صرف اس کا بھائی تھا جو پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ شاید اسے بھول گیا تھا۔ جب سے ارمان نے سختی سے بات کی تھی، پری چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ بولتی وہ پہلے ہی کم تھی، سکندر ولا کے مکینوں سے گھلی ملی نہیں تھی، پر اب مزید خاموش ہو گئی تھی۔ جان، رانیہ جواب کی منتظر ہے۔ بازو نے جواب کا خوشگوار مڑ دیکھتے موقع پر چوکا مارا۔ دھڑکن نے تھوک نگلتے تیز ہوتی دھڑکنوں سے جان کی طرف دیکھا۔ بابا آپ رانیہ کو انکار کرتے، میں رئیس ترانی سے مزید کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا، جان نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر جانے لگا۔ دھڑکن کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا، اس کا دل چاہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ ڈائننگ ہال میں پھر سے سناٹا چھایا تھا، گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز تھی اور سب کی سانسوں کی۔ بابا، دھڑکن کی نم آواز نے ڈائننگ ہال کی خاموشی کو توڑا۔ جان کے قدم دھڑکن کی آواز پر تھم گئے۔ اس نے پلٹ کر دھڑکن کی طرف سنجیدہ اسپاٹ نظروں سے دیکھا۔ دھڑکن اٹھ کر قدم قدم چلتی جان کے روبرو کھڑی ہوئی۔ جان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بابا، مجھے عرش سے ہی شادی؟ دھڑکن، اس سے پہلے دھڑکن بات مکمل کرتی، جان کی تنبیہ نظروں پر وہ خاموش ہو گئی۔ جان کی سخت تنبیہ نظروں سے دھڑکن کی زبان تالو سے چپک گئی۔ جان، تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ عرش اچھا لڑکا ہے، دھڑکن سے محبت کرتا ہے، رانیہ بہن ہے تمہاری، تم کیوں اتنا سخت فیصلہ لے رہے ہو؟ کراڑ کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، اس کی دھار ڈائننگ ہال میں گونجی تھی۔ جب دھڑکن راضی تھی، عرش راضی تھا، پھر اسے کیا تکلیف تھی؟ کیوں اکڑ دکھا رہا تھا؟ میرا دل نہیں مانتا، آپ سب مجھے کیوں نہیں سمجھتے؟ جان نے سیڑھیوں کے پاس ٹیبل پر رکھا واز غصے سے ہاتھ مار کر گرایا تو وہ چھناکے کی آواز پر چکنا چور ہوا۔ دھڑکن نے خوف سے لرزتے پیچھے کی جانب 2 قدم بڑھائے۔ جان، ہماری دھڑکن خوش رہے گی۔ دل نے آنسو بہاتے جان کو کنونس کرنا چاہا۔ وہ جان چکی تھی دھڑکن اور عرش نکاح کر چکے ہیں، وہ چاہتی تھی یہ بات نہ کھلے اور جان اس رشتے پر راضی ہو جائے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، تم اس معاملے میں نہیں بولو گی۔ جان کی رنگت سرخ تھی، چہرہ سرد برفیلا تھا، دل کا اس رشتے کی حمایت میں بولنا اسے طیش دل آ گیا تھا۔ کیوں نہ بولوں؟ دھڑکن میری بھی بیٹی ہے۔ دل نے بھی غصے سے کھڑے ہوتے بھرائی آواز میں جان کو 2 بدو جواب دیا تو اس کی اتنی جرأت پر جان حیران ہوا۔ اس رشتے کو لے کر اب میرے سامنے کھڑی ہوگی تم؟ مجھ سے لڑو گی؟
جان نے گڑا کر کہا۔ اس کے نقوش غصے سے تن گئے تھے، دل و دماغ میں بھانبھڑ چلے تھے۔ اس کی دل، اس کی بیوی اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد اس نے ہمیشہ جان کی ہر بات پر سر جھکایا تھا، پر آج وہ رئیس تورانی کے بیٹے کے رشتے پر اس سے لڑنے کو تیار کھڑی تھی۔ میں لڑ نہیں رہی، میں بس… زبان مت چلاؤ ورنہ کھینچ لوں گا۔ جان نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تو دل چپ ہو گئی۔ کیوں زبان کھینچنی ہے جان؟ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی۔ ہم سب اس رشتے پر راضی ہیں، تم بھی ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ عرش نے دھڑکن کی عزت بچا کر ثابت کیا ہے وہ دھڑکن سے بہت محبت کرتا ہے۔ بازل نے نرمی سے جان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، جو شرر بار نگاہوں سے دل کو گھو رہا تھا۔ دھڑکن کھڑی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ بابا آپ دعا کریں میں مر جاؤں، پھر خوشی خوشی دھڑکن کا نکاح عرش سے کر دیجئے گا۔ جان نے لب بھینجے بازل سے کہا، پر وہ دیکھ دل کی طرف رہا تھا۔ اس کی بات پر دل نے تڑپ کر اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ دھڑکن بھی کانوں پر ہاتھ رکھتے تیزی سے مڑ کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ جان کی بات پر سب نے تڑپتے خاموشی اختیار کی تھی۔ مطلب ہمارا فیصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ہم تو فضول میں یہاں بے عزت ہونے آ گئے۔ بازل نے من کومل اور کراٹ کی طرف دیکھتے چبا چبا کر لفظ کہے۔ بابا آپ کیوں مجھے کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں؟ جان نے سر ہاتھوں میں تھام کر اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانا چاہا۔ ٹھیک ہے جان، دھڑکن تمہاری بیٹی ہے، جیسے تم راضی۔ تنین اور شاذم کے نکاح کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے، تم دھڑکن کا رشتہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے کر لینا۔ من نے کھڑے ہوتے سرد سپاٹ انداز میں کہا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کے پیچھے کرار، کومل اور بازل بھی چلے گئے۔ پری اور دنین دھڑکن کے جانے کے کچھ سیکنڈز بعد ہی وہاں سے جا چکی تھیں۔ اب ڈائننگ ہال میں جان اکیلا غصے سے لب بھینجے کھڑا تھا۔ پورا سکندر ولا اس کے فیصلے کے خلاف تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ رئیس تورانی کو شوٹ کر دے۔ دھڑکن روتے ہوئے بھاگتے کمرے میں آئی، پھر ڈریسنگ روم میں بند ہو کر سسکنے لگی۔ پری نے کمرے میں آ جانا تھا۔ وہ پری کے سامنے ماتم نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اکیلے میں اپنی محبت کا سوگ منانا چاہتی تھی۔ جان رشتے کے لیے مان نہیں رہا تھا، ان دونوں نے نکاح کر لیا تھا۔ دھڑکن کی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کرے تو کیا کرے۔ عرش کی دوری کا سوچتے ہی اس کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ اس سے دور ہونے سے اچھا وہ مر جاتی، اسے موت گوارا تھی، پر عرش کی جدائی نہیں۔ دھڑکن ڈریسنگ روم کے فرش پر دروازے کے ساتھ لگی بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آپ بھی دروازہ کھولیں۔ پری کمرے میں آئی تو اسے دھڑکن کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بے چینی سے ڈریسنگ روم کا دروازہ بجانے لگی۔ آپ میں جانتی ہوں آپ رو رہی ہیں، پلیز دروازہ کھولیں۔ پری دھڑکن کی سسکیوں پر دروازہ زور سے بجانے لگی اور اندر سے دھڑکن کی سسکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ جان کمرے میں آیا تو دل بیڈ پر بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ جان کو دیکھتے ہی وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور وارڈروب سے نائٹ ڈریس نکال کر ڈریسنگ روم چینج کرنے چلی گئی۔ جان ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہاتھ سے گھڑی نکالتے اس کی ایک ایک حرکت بغور دیکھ رہا تھا۔
دل کے چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں شکوے وہ بخوبی دیکھ چکا تھا۔ جان گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے گہرا سانس لیتے آہستہ سے چلتا بیٹھ گیا۔ کلک کی آواز پر ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ دل سرد سپاٹ انداز میں بیڈ کی دوسری جانب بڑھی اور سائیڈ لیمپ آف کر کے لیٹ گئی۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ جان اسی انداز میں اسٹیل بیڈ پر بیٹھا تھا۔ دل اس سے خفا ہو گئی تھی۔ دھڑکن روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ قرار، من، بادل، کومل اس سے خفا ہو گئے تھے۔ اس نے یہ فیصلہ دھڑکن کی بہتری کے لیے ہی کیا تھا، پر سب کو اس کے فیصلے پر اختلاف تھا، یہاں تک کہ اس کی بیوی دل کو بھی۔ دل، جان نے ذرا سا چہرہ موڑتے دل کو پکارا، پر وہ انسنی کیے رخ موڑے لیٹی رہی۔ دل کیوں مجھے ستا رہی ہو؟ تم تو مجھے سمجھو۔ جان نے بے بسی سے کہا۔ دل پھر بھی خاموش رہی۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے تمہارے منہ بنانے پر میں راضی ہو جاؤں گا تو تم غلط ہو۔ جان نے بیڈ پر چت لیٹتے چھت کو گھورتے کہا۔ دل کی طرف سے ابھی بھی گمبھیر خاموشی تھی۔ ٹھیک ہے، رہو ناراض۔ نیچے جو تم نے زبان چلائی میں پھر بھی تمہیں منا رہا ہوں، پر تم اس لائق ہی نہیں ہو۔ گڈ نائٹ۔ جان سخت لہجے میں کہتے کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دل کی بند آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر تکیا بھگونے لگے۔ دھڑکن ڈریسنگ روم کے فرش پر اوندھے منہ لیٹی سو گئی تھی۔ پری کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ کروٹ بدلتے بدلتے وہ تھک گئی تھی۔ بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پر دھڑکن کا موبائل پڑا کب سے وائبریٹ ہو رہا تھا۔ عرش پچھلے 2 گھنٹوں سے دھڑکن کو فون کر رہا تھا، پر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ پری بھی کب سے رنگ ہوتے موبائل کو دیکھتے ذرا سا آگے کو کھسکی اور موبائل پکڑ کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ عرش کی کالز آ رہی تھیں۔ پری نے پریشانی سے ہونٹ کاٹتے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ اس دن جب وہ سکندر ولا آئے تھے، راستے میں دھڑکن اور عرش کی نزدیکی پر اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور آج عرش کے رشتے پر ایس پی جان منع کر چکا تھا۔ پری کو ایس پی جان سے بہت خوف آتا تھا۔ اسے آج دھڑکن کی حالت پر ترس آیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے کال ریسیو کی۔ عرش پچھلے 2 گھنٹوں سے بیلکنی میں کھڑا پاگلوں کی طرح دھڑکن کو فون کر رہا تھا، پر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ عرش کو لگا وہ سو گئی ہوگی، پر اسے عجیب بے چینی سی ہو رہی تھی۔ ایک بار دھڑکن سے بات کر کے وہ ریلیکس ہونا چاہتا تھا، اس لیے بار بار اسے پاگلوں کی طرح فون کر رہا تھا۔ ارمان اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ سوچو پردہ نین حاوی تھی۔ دھڑکن کہاں تھی تم یار؟ اچھی طرح جانتی ہو میں تم سے بات کر کے ہی سوتا ہوں۔ عرش کی بے چین آواز ماؤتھ اسپیکر سے ابھری۔ وہ میں پری کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا کہے۔ عرش نے موبائل کان سے ہٹا کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ وہ دھڑکن کا ہی نمبر تھا، پر آواز اس کی نہیں تھی۔ کون؟ عرش نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ میں پریوش، پری نے جلدی سے کہا تو عرش نے تھکا ہوا سانس لیا۔ پری دھڑکن سے بات کروا دو۔
عرش نے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ماتھا مسلا تو پری نے اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کر عرش کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہوئی تھی۔ اس کے اندر بھانبڑ چلے تھے۔ عرش نے لب بھینچے، موبائل سوچوں میں گم ارمان کی طرف اچھالا اور خود غصے سے لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا وہاں سے نکل گیا۔ ارمان نے چونک کر پہلے گود میں گرے موبائل کی طرف دیکھا، پھر عرش کی طرف دیکھا جو لہو رنگ لیے وہاں سے جا چکا تھا۔ موبائل پر دھڑکن کی کال چل رہی تھی۔ ارمان کو لگا دھڑکن ہے۔ اس نے فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو بھابھی، عرش کی دم پر آپ نے پاؤں رکھا ہے؟ ارمان نے معصومیت سے کہا تو پری کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ موبائل اب ارمان کے پاس تھا۔ اس دن ارمان نے اسے سختی سے منع کیا تھا، وہ اسے فون نہیں کرے گی۔ مطلب یہ ہوا نا وہ ارمان سے بات ہی نہ کرے۔ پری کی سبز کانچ آنکھوں میں پانی اترا تھا۔ وہ ارمان کے لیے اپنے دل میں نرم جذبات رکھنے لگی تھی اور اپنے دل کی بدلتی کیفیت سے وہ پیچھا نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔ ارمان، پری نے نم آواز میں کہا تو ارمان کرسی پر بیٹھا یکدم سیدھا ہوا۔ ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے تھے۔ سوری، مجھے لگا دھڑکن بھابھی ہیں، ارمان نے برفیلے لہجے میں کہا تو پری نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، پلیز ایک بار، پری نے التجائیہ بھرائی آواز میں کہا۔ کیوں ملنا ہے؟ کس وجہ سے ملنا ہے؟ کس رشتے سے ملنا ہے؟ ارمان نے سخت دو ٹوک انداز میں سوال پوچھے۔ آپ ایسے ہو نہیں جیسے مجھ سے بات کرتے ہو، پری نے بے دردی سے گال رگڑے تو ارمان نے سختی سے ہونٹ آپس میں پیوست کیے۔ میں نے کبھی کسی لڑکے کو ملنے نہیں بلایا، کبھی کسی سے اس طرح کھل کر بات نہیں کی۔ آپ کے کہنے پر میں یہاں رکی ہوں، مجھے یہاں چھوڑ کر آپ بھول گئے ہو، پری کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم وہاں سیف ہو، بس اس لیے لاپرواہ ہوا ہوں، ارمان نے کرسی کی پشت پر سر ٹکاتے کہا۔ پری کے آنسو اسے شرمندہ کر رہے تھے۔ وہ واقعی اس کے بھروسے سکندر ولا رکی تھی اور اب وہی منہ موڑ رہا تھا۔ ارمان اگر مجھ سے جان ہی چھڑانی تھی تو اس کمرے میں گھٹ گھٹ کر مر جانے دیتے۔ پری کے دل و دماغ میں وہ منظر تیزی سے گھومے تھے جب ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے نکالا تھا۔ پری، میں پہلے ہی اپنی زندگی میں بہت پریشان ہوں، تم مزید پریشان کر رہی ہو۔ ارمان کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے۔ یہ لڑکی اس کے ضبط کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ میں بھی تو پریشان ہوں نا، ہم مل کر ایک دوسرے کی پریشانی بانٹیں گے۔ پری کی سوئی وہی اٹکی تھی، اسے ارمان سے ملنا ہے۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، وہ لڑکی میری پہلی محبت ہے، میرا جنون ہے۔ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو؟ دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، سب سمجھتا ہوں میں، بعد میں رونے سے اچھا ہے ابھی رو لو، جی بھر کر رو لو، کیونکہ میں تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، نہ ہی کبھی ہوں گا۔ میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا میں تم سے بات بھی کیوں کر رہا ہوں، ارمان نے سفاکی سے کہتے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ پری اس کے الفاظوں پر ششدرا رہ گئی۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، یہ بات اس کے درد میں اضافہ کر گئی تھی۔
آنکھوں سے بہتے گرم سیال میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے اسٹل بیٹھی رہ گئی، ایسے جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو، جیسے بہت بے دردی سے اس کے اندر سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ وہ تو دھاڑے مار مار کر رو بھی نہیں سکتی تھی، نہ ہی اپنا غم کسی سے بانٹ سکتی تھی۔ اس کے پاس تھا ہی کون جسے وہ اپنا کہتی، جس کے سینے پر سر رکھ کر وہ اپنا غم ہلکا کرتی۔ دنیا کی بھیڑ میں ایک ارمان نظر آیا تھا، پر وہ ایک ایسا خواب تھا جو کبھی پورا نہیں ہونا تھا۔
اوکے جی، باقی کی ایپیسوڈ تھی وہ پروم کی تھی، اس لیے میں نے وائس اوور نہیں کی. تو ایپیسوڈ کیسی لگی آج کی آپ کو مجھے ضرور بتائیے گا. اب دیکھنا ہے کل کی ایپیسوڈ میں عرش کیا دھماکہ کرتا ہے. عرش کہاں جائے گا؟ دھڑکن کے رونے پر، جان کے انکار کرنے پر وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا. کل کی ایپیسوڈ لاسٹ میں واچ کیے گا، بہت مزے کی ہوگی. اور انشاءاللہ کل کی ایپیسوڈ 35 منٹ کی ہی دوں گی، پوری کوشش کروں گی. تو چلیں ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.